وہ یہ دیکھیں گے کماتا کیا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ حرام ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ نمازی ہے کہ نہیں، بس تو میرے ساتھ اٹھے گا تو سن، تیرے پیر نے تو یہ کہا تو اس کے ساتھ اٹھے گا، حالانکہ تو بے نمازی ہے، تیرے پیر کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے آقا فرماتے بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ بولو اس کے ساتھ اٹھے گا، بولو فرعون کے ساتھ۔ آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کبھی کہا کہ توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مر گیا، بولو تو صحیح ذرا، اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی سوچا؟ آپ نے دیکھا کسی شرابی کو؟ شرابی اکیلا شراب نہیں پیتا، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کا سکون ملا کے پی جاتا ہے، اپنی بیوی کا چین، اپنے ماں باپ کا وقار، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کی خوشیاں، سب اپنی صحت بھی اسی میں ملا کے پی جاتا ہے۔ شرابی جب مرے گا اور جب وہ جہنم میں جائے گا، اسے پیاس لگے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے پانی، تو اسے جہنمیوں کا پیٹ کیا جائے گا، جسے پی کر کے اس کا پورا جسم کی کھال اتر جائے گی، مگر پھر بھی وہ پیے گا۔ مگر آج تک کسی شرابی سے موت نے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے، اگر اسی حال میں مر گیا تو تجھے اللہ کے جواب دینا ہوگا۔ مگر کبھی نہیں کسی نے مہلت دی، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے انسان سے کبھی موت نے کہا ہو، کبھی کوئی فرشتہ آیا ہو تو بتائے کبھی تم توبہ کر لو، اگر اسی حال میں مر جاؤ گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اب بتاؤ کبھی آپ نے دیکھا، جلدی بتاؤ کبھی بے نمازی کو دیکھا، کبھی کوئی مہلت دیتی ہے؟ اب اگر آپ چاہو تو میری پوری تقریر بھول جانا، مگر میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، میرے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی، میرے غوث الاعظم کی یہ بات اپنے دلوں پہ لکھو۔ میری بہنیں آپ اپنے موبائلوں میں، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے موبائلوں کے اسٹیٹس پہ لگاؤ، آپ اپنے گھروں میں لکھواؤ، آپ اپنے گاڑیوں میں لکھواؤ، تاکہ آپ کو یہ بات یاد رہے اور آپ کو آخرت کی یاد آتی رہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ پورا مجمع ایک زبان ہو کے یہ دہرائے، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی۔ جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ جلدی بولو، ای کو کم کریں، ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں۔ موت تجھے حال بدلنے، اے میرے بھائی، اے میرے نوجوان، اے میرے دوست، اللہ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ مال صبح مال سعودی کا چلا گیا، ممبئی چلا گیا، دلی چلا گیا مال کی وجہ سے، مگر میرا بھائی مسجد میں نہ جا سکا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اسے ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا، مال کی حوث اس کی ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہوتی ہیں، دو خواہشیں، ایک تو جینے کی خواہش، دوسرا پیسے کی خواہش، یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ انسان نے پیسہ جمع کیا، اس نے اتنا پیسہ جمع کیا، اب اس کی بہن آئی میں پریشان ہوں، مگر وہ کہتا ہے میں نے اپنی بہن کی پریشانی اپنے پیسے سے اگر چاہتا تو دور کر سکتا تھا، اس کے آنسو پہنچ سکتا تھا، مگر میں نے اپنا مال بچانا تھا، انویسٹ کرنا تھا، میں نے اپنی بہن کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، مگر اپنا پیسہ میں نے جمع کیا بینک میں۔ میرا بھائی پریشان تھا، میں چاہتا تو اسے دے سکتا تھا، مگر میں نے اپنا پیسہ بچایا اور زمین لے لی۔ میں نے یتیموں کو چاہتا تو میں ان کے آنسو پہنچ سکتا تھا، مجھے ایسے یتیموں کے بارے میں علم تھا جن کے پاس کتابیں نہیں، جن کے پاس گھر کے کپڑے نہیں، میں ایسی بیواؤں کو جانتا تھا جو اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کر کے اپنے پلاٹی میں پیسہ لگایا تاکہ میرا پیسہ بچ جائے۔ میں نے پیسہ نہیں دیا، میں نے مدرسے کو نہیں دیا، میں نے مسجد کو نہیں دیا۔ اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنا پیسہ بچایا۔ میرے بھائی تو کیا سمجھتا ہے تو نے جو بینک میں پیسہ جمع کیا ہے یہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا۔ جو تو نے زمین میں خرچ کیا وہ پیسہ بچ گیا؟ نہیں نہیں، جو تو نے پلاٹنگ میں انویسٹ کیا وہ تیرا پیسہ بچ گیا؟ نہیں 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 میرے بھائی، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے بکری کو ذبح کروایا اور اس کے بعد آپ کو پانی میں کچھ بوٹیاں دکھائی، یا رسول اللہ یہ چند بوٹیاں بچی ہیں۔ حضور مسکرائے فرمائے عائشہ بچا
یہ پیسہ نہ مدرسے میں لگا نہ مسجد کو دیا، مسجد والے آئے 150، بس انویسٹ بچاؤ اللہ فرماتا ہے، تو پھر غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نہیں۔ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، حتی زرتم المقابر، پھر تم قبروں کے تم نے منہ دیکھ لیے، آگے کیا فرماتا ہے؟ ایسے تھوڑی چھوڑ جاؤ گے، پھر فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، اور پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ اب دیکھو بات ایک ہی ہے مگر دو مرتبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سیدنا مولا علی کے پاس لوگ گئے اور جا کے کہتے ہیں اے علی، اللہ دو مرتبہ فرماتا ہے جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے، یہ دو مرتبہ کا کیا حکمت ہے؟ مولا کائنات بولے ڈرو اللہ سے اور اس کے سامنے سہم جاؤ، زکات نہ دینے والوں، مال نہ خرچ کرنے والوں، یتیموں کا حق نہ ادا کرنے والوں، اور اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کا خیال نہ رکھنے والوں، اپنے کان کھول کے سنو، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ ہاں ہاں جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے، ایک مرتبہ قبر میں حساب دو گے، ایک مرتبہ حشر میں حساب دو گے۔ تم سارے اپنے اس پیسے کا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا مگر نہیں کیا، میری طرف دیکھو میرے بھائی، موت تم کو مہلت نہیں دے گی، موت مجھ کو مہلت نہیں دے گی۔ جب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہ ایسی استغفار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں موت حال بدلنے نہیں دے گی میری بہنوں میری بیٹیوں، نہ تم کو دے گی، اس نے کسی کو بدلنے نہیں دیا ہے، وہ تم کو بھی نہیں دے گی، نہ تم کو بدلنے دے گی نہ مجھ کو بدلنے دے گی۔ موت حال نہیں بدلنے دے گی۔ 22 سال کا نوجوان ہے اور میاں 6 گھنٹہ جم میں لگاتار ورزش کرتا ہے، وہ اتنا پاورفل ہے، اس کے 6 ایپ بنے ہوئے ہیں، یعنی اس نے ورزشی جسم خوبصورت اسٹائلش باڈی بنائی ہے، اور وہ اپنا انسٹاگرام پہ فوٹو ڈالتا ہے، اچانک لائٹ کی بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک دم وہ وائرل ہونے لگتا ہے۔ مگر آج یہ فلم دیکھنے کے لیے گیا، ایک گھٹیا فلم اس نے دیکھی، حالانکہ فلم تو ساری گھٹیا ہوتی ہے مگر یہ ان گھٹیا فلموں میں سے بھی اعلیٰ درجے کی گھٹیا فلموں میں، مگر اس نے منہ میں گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے ایئر بڈس لگائی، اور جیسے آوارہ لڑکے آج کل گھومتے ہیں ویسے ہی وہ چل دیا۔ اس کو کیا خبر تھی یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے، آخری سواری ہے، اس کو اللہ اکبر بس اچانک موت آئی، اور ایسا اچانک اس کے دل پہ دورہ پڑا کہ وہ گر گیا، وہ پہلے گرا، اس کی بائک پاک میں گری، اس کا وہ چہرہ جو حسین تھا، وہ حسن کا شاہکار تھا، وہ اپنے چہرہ دیکھتا تھا سیلون میں جا کر، ایک ایک چھوٹے چھوٹے نشان پر اپنی دوائیاں لگواتا تھا میرا نشان ختم ہو جائے، مگر جیسی گرا ہے اس کا پورا چہرہ بگاڑ دیا روڈ نے، پورا ادھر دیا، پورا چہرہ ادھر گیا، پورا چہرہ اس کا ادھر گیا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہاسپٹل، اللہ اکبر کا یہ تو انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس کو پوسٹ مارٹم ہاؤس میں چاہے کوئی ان نیچرل موت، جو عورتیں خودکشی کر کے مرتی ہیں وہ بھی، جو بچے مار دیے جاتے ہیں وہ بھی، جنہیں قتل کیا جاتا ہے وہ بھی، سارے جو جن کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ان سب کے کپڑے بالکل اتار دیے جاتے ہیں، بالکل پرہنا ایک بھی جسم پہ کپڑا نہیں، مگر یہ پہلے لائن میں لگا جاتا ہے، یعنی مردوں کی بھی لائن ہوتی ہے، اب اس کا نمبر ہے، اس کے بعد اس کا نمبر ہے، وہ کرنے والے تو 2 ہی 3 لوگ ہیں نا، اب وہ ایک کے بعد کریں گے دوسرے کا، اب اتنی دیر میں اس کی ناک اور منہ کے اندر اس کے چلنے لگی مکھیاں، اللہ نشے بازیاں، سارا ایٹیٹیوڈ نکال دیا موت نے، اس کی ناک میں زندہ کی منہ میں مکھیاں چل رہی ہیں، پورا چہرہ بگڑ چکا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کو تختے پہ اس پہ ڈالا گیا جس پہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، بڑی مجھے بے دردی کے ساتھ ڈال دیا گیا، اس کے بعد پہلے ان کے پاس چھری اور ہتھوڑی تھی مگر اب چھری اور ہتھوڑی نہیں ہے، اب ان کے پاس گلینڈر ہے، اور کچھ جگہ پہ چھری ہتھوڑی بھی ہے مگر گلینڈر لگایا، اور گلینڈر لگا کے پورا اوپر کا حصہ اتار دیتے ہیں، پورا حصہ اتارنے کے بعد پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں پانی بھرا ہے یا اس کے اندر کوئی خون ہے، اس کے بعد اس کو چیک کر کے موٹی سی سوئی سے سر کو سیتے ہیں، ایسے کٹ اندر، اس کے بعد پوری پسلیوں سمیت پیٹ کاٹ دیتے ہیں، پورا جسم کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آرگنز کو نکالنے ہوتے ہیں پھر موٹے سوئے سے اندر باہر کٹ پلاسٹک کے تاکے سے، اور اس کے بعد کالی پنی میں لپیٹ کے دے دیتے۔ 2018 میں میں نے اپنے پڑوسی نوجوان کو غسل دیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے سر اس کا اٹھایا پانی ڈالنے کے لیے تو اس کی سفید ہڈی سر کی میری انگلی میں لگی، میں رونے لگا، ایک سامنے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب
سال ہاتھ پکڑتا ہے جس کا غسل دیا جاتا ہے اس کو مردے کو، تو وہ کہتا ہے او غسل دینے والے میرا ہاتھ آرام سے پکڑ، تیرے ہاتھ پکڑنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آخ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہو گیا، میری انگوٹھی تو اتار لی گئی ہے، میری ہڈی میری گھڑی اتار لی گئی، مگر میرے عزیز ایک لوٹا پانی بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں، کیوں مرنے کے بعد انہیں مجھ سے ڈر لگنے لگا ہے، پوری زندگی جن کے لیے میں نے جی وہ بچے دور کھڑے ہیں، وہ ایک بار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد اپنے باپ سے ڈر لگا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کو اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ مردہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والا، او میرے بھائیوں میرے دوستوں ذرا ہلکے ہلکے پاؤں رکھو، تمہارے پاؤں رکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ اپنی مریم وہی جس کی پورے اس کے نام کی پوری سورہ قرآن میں موجود ہے، مریم مقدس ہے، مریم عظیم ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میری ماں اب میں جوان ہو گیا ہوں، مردے اللہ کے فضل سے مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے زندہ کروں، اندر سے آواز آئی نہ میرے بیٹے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اگر ڈر نہیں لگتا کہ چند کتابیں آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو کچھ روایتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے دل کو تھوڑی سی تو سکون پیدا ہو، تھوڑا سا تو خوف پیدا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس نے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کون؟ جنہوں نے امی عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انتقال ہونے والا ہے، بالکل بزرگ ہے، ان کا چہرہ بالکل سرخ ہے، داڑھی سفید ہے، کبھی بے ہوش ہے کبھی ہوش میں ہے، کبھی ہنسی میں ہے، کبھی ان کا چہرہ سرخ کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال کبھی پیلا۔ کسی نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ نہیں موت سے نہیں ڈراؤں۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو وہ خبر ہو کر دیتا ہے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ بس ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے، اپنے مالک سے عرض کرتا ہے مالک ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، میرے سر کے بال بھی عمر کی صدقے سے جمے ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے سیدنا عمر فاروق اعظم پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے، میرے عمر کے پہ اللہ فخر فرماتا ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ خلیفۃ المسلمین سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے جب چاقو مارا گیا آپ کی آنتیں پھٹ گئی اور جب دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے پورا نکل گیا، آپ نے فرمایا میرا سر زمین پہ رکھو، موت کا وقت قریب ہے، عبداللہ آپ کے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہے، سر زمین پہ رکھو، نہیں رکھا، سر زمین پہ رکھ، عبداللہ سر زمین پہ رکھتے، نہیں رکھا، عبداللہ سر زمین پہ رکھتے، جب سر زمین پہ رکھا تو وقت کا اپنے وقت کا سب سے بڑا انسان سر زمین پہ رکھے، ناک اپنی رگڑ کے مٹی میں، کہنے لگا یا اللہ لوگ کہتے عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، یہ موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آگے آتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں یا عمر نہ رو، میں نے نبی سے سنا ہے کہ تیرا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، کیا تم گواہی دو گے علی؟ ہاں میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ جتنے صحابہ ہیں سب رو رہے ہیں، عمر پھر وہی عاجزی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، اپنے مالک سے روز دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا، میرے کہیں پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مدینے میں اپنے پیارے حبیب کے روزے کے پاس ایمان والی موت عطا کرنا، حضور کے مبارک گنبد خضرا کے جلووں کے پاس دور کیا جانی بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا، سوال یہ ہے اس کا جنازہ گھر آیا، ماں روئی ہے میرے لال، ہائے میرے بیٹے، بہنیں دل پھٹ گیا، باپ کمر ٹوٹ گئی، مگر
مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی. سب جتنے بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. سب کو ایک جیسا درد نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بندی, جلدی چلو جلدی چلو جلدی. ارے کب دفن کرو گے؟ کوئی یہی نہیں کہتا میرے یار کو روک لو, کوئی یہی نہیں کہتا میرے دوست کو روک لو, کوئی یہی نہیں کہتا میرے باپ کو روک لو, کوئی یہی نہیں کہتا میری ماں. کوئی نہیں روکتا. سب کہہ رہے ہیں جلدی جلدی. کس دنیا سے دل لگایا ہے؟ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. اللہ اکبر. جنازہ اٹھ گیا. زید بن ثابت بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی آپ کی اضطراب میں آ گئی. حضور کی اونٹنی بے قرار ہو گئی. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو, یہ اونٹنی بے قرار کیوں ہے؟ فرمایا او میرے ابو, آپ فرماتے ہیں او زید سنو, مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے. ذرا اس بات کو دھیان سے سننا, مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا, بتاتا نہیں, دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. میں تم کو دکھاتا اس قبر کے مردے پہ جو عذاب ہو رہا ہے اس کی آوازیں میری اونٹنی سن رہی ہے, اور اس اونٹنی کو اضطراب ہو رہا ہے. اس کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ایک زمیندار کا جنازہ دفن کیا گیا, بچھو نکلے, بچھو تو اس کو بند کر دیا, اس کو قبر کو بند کیا گیا. پھر دوسری قبر کھودی گئی, پھر بچھو, تیسری بچھو, کالے کالے بچھو پورے. علماء نے کہا چوتھی جگہ کو جو پانچی اتنی ہے بچھو, ہر جگہ بچھو. علماء نے کہا یہ بچھو نہیں ہے, 50 نہیں 100 جگہ قبر کھودو گے پھر بھی یہ بچھو جو کے تو رہیں گے, کیونکہ یہ بچھو نہیں اللہ کا عذاب ہے. جیسے ہی اس کو بچھو میں رکھا گیا, پورا کال, پورا سفید کفن پورا کالے بچھوؤں سے بھر گیا. اس زمیندار پہ عذاب شروع ہو گیا. دفن کرنے سے پہلے ہی او میرے بھائی, او میرے دوست, تجھے کیا لگتا ہے کسی کو چھوڑیں گے ایمان؟ نہیں, نہ امیر کو چھوڑے, نہ غریب کو چھوڑے, نہ بادشاہ کو چھوڑے, نہ فقیر کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ متقی کو چھوڑے, نہ پرہیزگار کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ کسی نواب کو چھوڑے, نہ کسی زمیندار کو چھوڑے, نہ جلنے ہی چھوڑا, نہ اسلام نہ ڈالا. اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا. رکھا رہ گیا یہی تھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. کتنی جلدی انسان طے ہو جاتا ہے. ارے بڑے اچھے تھے, یہ ہو جائے گا میرے بھائی. اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مٹی دینے کے بعد لوگ جاتے تو وہ کہتا ہے مجھے دفن کرنے والوں تھوڑی دیر رکو, میں نے تمہارے لیے کتنی راتیں گزاری تمہارے ساتھ, میرے دوست رک جاؤ. مگر کوئی نہیں رکتا. سگا بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ بھی ایک رات نہیں رکتا. قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے, بڑی سخت. سوال یہ ہے وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا نوجوان, جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے, میرے مدنی مکی سرکار, میرے آقا, تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا تھا. کیسے نظریں اٹھائی ہوں گی. مجھے کل ہے دیدار کا دن آج یہاں, کل ہے دیدار کا دن آج یہاں, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, میرا امام مچل گیا, میرا بریلی کا تاجدار مچل گیا. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے کیا ہونا ہے, کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. سوال یہ ہے سب حضور سے محبت کرتے ہو, سب کرتے ہو, بتاؤ اگر نبی پاک اسی وقت میرے سرکار اس محفل میں آ جائیں تو ہم میں سے کتنوں کی آنکھیں ایسی ہیں جو ہمت کریں گی کہ حضور کو دیکھے. یہ گندی آنکھیں جنہوں نے انسٹاگرام کی گندی ویڈیو دیکھے, یہ گندی آنکھیں جنہوں نے فیس بک پر نوجوانوں کی برباد ہو گئی, یہ کل حضور کا دیدار کیسے کرے گی. اللہ اکبر. مجرم کو نہ شرما ہو, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. ایک نوجوان کو لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کا طواف رک گیا. جب وہ یہ کہہ کے روتا تھا, عظیم الشان نوجوان تھا, رو کے کہتا تھا یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. کیسا اٹھانا بولو, اندھا. گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. لوگوں نے طواف بند کر دیا, یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ اس کو بخش دے. مگر اس بزرگ نے اپنا سر جب اٹھایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے. میرے بھائی تمہیں کیوں نہیں ڈر لگتا, میرے دل میں سب کیسے ہو گئے. سوال یہ ہے آپ کیسے
कैसे मरना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताऊं नौजवानों, तुम्हारी आंखों ने जो कुछ भी देखा है अल्लाह के इल्म में है। तुम्हारे मोबाइल में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो। मछली समंदर में मछलियां कितनी है? क्या कोई बता सकता है मछलियां कितनी है? कोई आलिम बता सकता है? आप बता सकते हैं? कोई मछली की तादाद तक नहीं बता सकता। मगर समंदर की एक छोटी सी भी ऐसी मछली नहीं है जिस मछली की भूख को मेरा रब न जानता हो, भूख को न जानता हो। इस तकरीर करने वाले को भी वो देख रहा है, सुनने वालों को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। सुनने वाले भी उसी बारगाह में लौटेंगे, तकरीर करने वाला भी उसी की बारगाह में लौटेगा, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है, सवाल कैसे मरना चाहते हो आप लोग? ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाए फिर भी अरे हमने कलमा कितना पढ़ा? कलमे पे मरना पूरी औरतें भी चाहती हैं, मर्द भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि जब वो मरे तो कलमा पढ़े हो। मगर कलमा पढ़ा कितना है? तुमने सोते सोते कलमा कब पढ़ा है? तो तुम मरते मरते कलमा पढ़ोगे? बताओ तो, नींद ये छोटी बहन है मौत की। जब छोटी बहन के साथ तुमने ये ताल्लुक नहीं किया तो फिर मौत आएगी तो कैसे कलमा पढ़ोगे? तुम्हें तो कोई गाली दे, तुम्हें तो कोई तकलीफ हो जाए तो मुंह से गाली निकलती है, बुरे अल्फाज निकलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मौत आए तो उल्टी सीधी बातें, जब तुम्हारे सामने शैतान आ जाए और जब तुम्हारा ईमान छीनना चाहे, तुम्हें अलग अलग हरबों से परेशान करे, तो उस वक्त में क्या करोगे? बोलो। एक आदमी है, मरने वाला है, जुनैद बगदादी का मुरीद है। जुनैद बगदादी गौसुल आजम के परदादा पीर है। अगर आप में से किसी का पीर जुनैद बगदादी के दर्जे का बुजुर्ग है तो वो न डरे, बाकी सब डरे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद मरने वाला है, आपने उसके सामने कुरान पढ़ा, कहने लगा कुरान से नफरत है, बंद करो जुनैद, कुरान बंद करो। सब लोग बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आपने फरमाया बेटे ऐसा कर, कलमा पढ़, कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत। जुनैद तुझसे नफरत कब कहो? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मर गया, 40 दिन लगातार रोते रहे, 40 दिन रोते रहे, और आपने ख्वाब में 40 दिन के बाद देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे। कैसे? ये बता तुझे कैसे बर्बाद हो गया? लोग कहते हुजूर 3 गुना करता था मैं, आपको नहीं खबर थी, मगर 3 गुना। पहला गुना ये था मैं नमाज कज़ा छोड़ के पढ़ता था, कभी नमाजें छोड़ता था। दूसरा मेरा गुना ये था कि दोस्तों के साथ शराब पी लेता जाता था तो दोस्तों की मोहब्बत में शराब पी लेता था। और तीसरा गुना मेरा ये था जिससे मेरा ईमान छिन गया। अब मेरी कोई सिफारिश नहीं करेगा, मेरा ईमान ही छिन गया। वो तीसरा गुना ये था कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं रास्ते चलते दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, मैं तन्हाई का चोर था, मैं गंदी औरतों को गंदी नजर से देखता था। इस वजह से मेरा ईमान छिन गया। कैसे मरना चाहते हो भाई? कैसे मरना चाहते हो? कभी सोचा? मौला अली फरमाते हैं तू तो मौत की बात से भी डर जाता है। ये बता जब तू मौत का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता तो मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? मौला अली फरमाते तू मौत को अगर याद करेगा तब भी मरेगा, और याद नहीं करेगा तब भी मरेगा। मगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा, और याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्ती से मरेगा। अब कैसे मरना चाहते हैं आप कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं फिर भी आपके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकले? नहीं, बल्कि ऐसे मरना है, ऐसे मरना है। 92 साल के बुजुर्ग है बरेली के, और उनको गशी तारी हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ के ईशा के टाइम आँख खुली, रात के 12 बजे तकरीबन लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? हुजूर नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ मगरिब पढ़ी है, ईशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वजू कराओ, वजू करा दिया, वजू करा दिया। कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर खड़े ना हो पाएंगे, आप बड़े कमजोर हैं, आपसे खड़ा ना हुआ जाएगा। और मैं मुझे खड़ा करो, मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जो आज बैठ के नमाज पढ़ूंगा, मुझे खड़ा कर लो। खड़े तो हो गए मियां, खड़े तो हो गए, लोग इधर खड़े डर रहे, कहीं ऐसा ना हो हजरत गिर जाए, चारों तरफ लोग खड़े। मगर जैसे ही कहना अल्लाहु अकबर, उस 92 साल के बुजुर्ग ने जैसे अल्लाहु अकबर कहा, न जाने कहां से पावर आ गई, न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जैसा पूरी नमाज 40 मिनट निहायती इत्मीनान से, खुशी और खुशू के साथ आराम से पढ़ी जैसे जवान नमाज पढ़ते हैं। आराम से नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर, आप बिस्तर पे लेटे, शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो ये हाल था कि तू रो रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा